ڈیرہ اسماعیل خان بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سی ٹی ڈی نے خفیہ اطلاع پر خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق خودکش حملے کے لیے جیکٹ اور ہدف خارجی کمانڈر کی جانب سے فراہم کیا جانا تھا۔ گرفتار خاتون خارجی کمانڈر نے زیر تربیت رہی، جبکہ تحویل میں لیے گئے موبائل فون سے کالعدم تنظیم کے ساتھ ہونے والے رابطوں اور خودکش حملے کے لیے رضامندی سے متعلق معلومات حاصل کر لی گئی ہیں۔ ملزمہ کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ بالکل، سرحد پار دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کا تباہ کن جواب بھی سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، فتنہ الخوارج کے 7 کیمپس اور کمی گاہیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ پکتیکا، پکتیا، ننگرہار اور خوست میں دہشت گردوں کی شامت آ گئی ہے۔ خارجی کمانڈر اختر محمد پکتیا میں مارا گیا ہے۔ افغان علاقے مرغہ میں 10 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پکتیکا کے ضلع برمل میں متعدد دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ڈیرہ اسماعیل خان بھی بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ ڈی آئی خان سے خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمہ خارجی کمانڈر کے زیر تربیت رہی ہے۔ حکام سی ٹی ڈی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان بڑی تباہی سے بچا ہے اور بروقت کارروائی کی گئی ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، اور ڈی آئی خان سے خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو ملزمہ ہے یہ خارجی کمانڈر کے زیر تربیت رہی ہے۔ حکام سی ٹی ڈی کا ایسا بتانا ہے خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان بڑی تباہی سے بچا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کی ہے بروقت کارروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ سرحد پار سے مسلسل دہشت گردانہ حملے ہو رہے تھے، اور ان دہشت گردانہ حملوں کے خلاف پاکستان نے بھی دیا ہے اب تباہ کن جواب۔ پاکستان کا جواب دینے کا حق محفوظ تھا اور پاکستان نے اس حق کو استعمال کیا ہے۔ پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، فتنہ الخوارج کے 7 کیمپس اور کمی گاہیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ پکتیکا، پکتیا، ننگرہار اور خوست میں دہشت گردوں کی شامت آ گئی ہے۔ خارجی کمانڈر اختر محمد پکتیا میں مارا گیا ہے۔ افغان علاقہ ہے مرغہ، یہاں 10 سے زائد افراد کو ہلاک کیا گیا ہے۔ امن دشمنوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ پکتیکا کے ضلع برمل میں بھی کارروائی کی گئی ہے، جہاں متعدد دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے، پاکستان کی جانب سے ہمیشہ سے یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے متعدد بار یہ کہا گیا ہے افغانستان کی حکومت کو کہ افغان حکومت اپنے علاقے سے جو ہونے والی دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ کرے، چونکہ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ایسے میں پاکستان نے اب اپنے حق دفاع کو استعمال کیا ہے اور کارروائی کی ہے، تباہ کن جواب دیا ہے، دہشت گردوں کو ملیہ میٹ کیا ہے، نیست و نابود کیا ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے، مختلف جگہوں پر کارروائی کی ہے، 7 کیمپس اور کمی گاہوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پکتیکا کا علاقہ ہے، پکتیا کا علاقہ ہے، ننگرہار کا علاقہ ہے اور خوست کا علاقہ ہے، جہاں پر دہشت گردوں کی شامت آئی ہے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مسمار کیا گیا ہے، تباہ کیا گیا ہے، امن دشمنوں کو نکیل ڈالی ہے پاکستان کی جانب سے، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل سرحد پار سے دہشت گرد آتے ہیں، دہشت گرد دہشت گردی میں ملوث ہیں، دہشت گردوں کی ان کمی گاہوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کا وتیرہ یہی ہے کہ افغانستان میں بیٹھ کر وہ وہاں سے پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں، معصوم پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان بھی بڑی تباہی سے بچا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمہ خارجی کمانڈر کے زیر تربیت رہی ہے۔ حکام سی ٹی ڈی کا یہ بتانا ہے خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، حکام کا ایسا بھی بتانا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ ڈی آئی خان سے خاتون خودکش حملہ آور گرفتار کر لی گئی ہے۔ ملزمہ خارجی کمانڈر کی زیر تربیت رہی ہیں، حکام سی ٹی ڈی کی جانب سے بتایا گیا ہے، جبکہ خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑی تباہی ہونے سے بچ گئی ہے۔ سی ٹی ڈی کی بروقت کارروائی، حکام کی بروقت کارروائی، جس کے نتیجے میں ڈی آئی خان سے خاتون خودکش حملہ آور گرفتار کر لی گئی ہے۔ ملزمہ خارجی کمانڈر کی زیر تربیت رہ چکی ہے، حکام سی ٹی ڈی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، تو ڈیرہ اسماعیل خان بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ حکام کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ ڈی آئی خان سے خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، جبکہ یہ ملزمہ خارجی کمانڈر کی زیر تربیت بھی رہ چکی ہیں۔ حکام CTD کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو بڑی تباہی تھی وہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے۔ حکام کی بروقت کارروائی تھی، بہت اچھی کارروائی کی گئی اور ان کو ڈیرہ اسماعیل خان کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ DI خان سے خاتون خودکش حملہ آور گرفتار کر لی گئی ہیں، جبکہ ملزمہ خارجی کمانڈر کے زیر تربیت رہ چکی ہیں۔ حکام کی جانب سے مزید کہا گیا کہ خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، اور اس کے علاوہ سرحد پار دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کا تباہ کن جواب بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 7 کیمپس اور کمی گاہیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ پکتیکا، پکتیہ، ننگرہار اور خوست میں دہشت گردوں کی شامت آ گئی ہے، جبکہ خارجی کمانڈر اختر محمد پکتیہ میں مارا گیا ہے۔ بالکل، اور دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد باز نہیں آ رہے، اب تو وہ خواتین کو بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے اکسا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا اور خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے، یہ جو فتنہ ہے یہ خدا نہ خواستہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کی پشت پناہی ہے افغانستان سے ہو رہی ہے، اور وہ انڈیا جو ہے وہ پراکسی کے طور پہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اور اب یہ ایک طرح سے لوگوں کو اپنے جو ہمارے بارڈر کے قریب کے لوگ ہیں ان کو بھی، جو کہ اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے اسلام کے نام پہ، اور ڈفرینٹ چیزوں کے انڈاکٹرینیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے اندر بھی 2021 سے لے کے 2026 تک 23,000 نئے مدرسے بن گئے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے، ان میں بچوں کے مدرسے بھی ہیں، بچیوں کے مدرسے بھی ہیں۔ تو یہ ایک ڈائبولک قسم کا پورا ایک میکانزم بن گیا ہے، اور اس کو سپورٹ جو ہے وہ افغان رجیم کر رہی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا پچھلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جس میں آپ کچہری اسلام آباد کچہری کا واقعہ دیکھ لیجیے، آپ ترلائی کا واقعہ دیکھیں، آپ باجوڑ میں دیکھ لیں، بنو میں دیکھ لیں، یہ کل جو ہے ہمارے لوگ شہید ہوئے، اس میں ایک کرنل بھی شامل تھے، تو وہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں تو اس میں اس کا جو امپرنٹ ہے وہ افغان امپرنٹ ہے۔ پلس خالی یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ جو ان کے ایون افغان نیشنل آرمی کے لوگ، ان کے جو سرکاری لوگ جو کہ ایسٹ وائل ان کی آرمی میں رہے ہوئے ہیں، ان کی بھی ڈیڈ باڈیز آپ کو جب ٹیررسٹ جہنم واصل ہوتے ہیں تو ان میں سے ملتی ہیں۔ پھر یہ جو نیا فینومینا ہے کہ خواتین کو استعمال کرنے کا، جو کہ پہلے مڈل ایسٹ میں ہوتا تھا، پھر یہ کرد کے اندر تھا، اور اب یہاں پہ بھی اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور ایک طرح سے اس ٹیررزم کے اندر اس کو فٹ ان کیا جا رہا ہے، اور گریونسز کو سٹوک کر کے، اور بہت ساری ایون جو ریلیجس کی، جو میں یہ کہوں گا کہ جو اسلام کا ایک ایسا ورژن جو کہ اسلام نہیں ہے بالکل بھی، تو اس طریقے سے یہ کر کے فتوے دے کے، اور ایک سسٹم جو ایک پورے کا پورا ٹیررزم کا ہے۔ میں یہی کرنل صاحب میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، اسلام کی اگر ہم بات کریں تو وہاں تو ہم خواتین اور بچوں کو بہت زیادہ عزت اور تکریم دی جاتی ہے، یہ کیسے اسلام کا نام یوز کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کو تربیت دے رہے ہیں، خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں؟ تو یہ تو پھر اسلام تو نہیں ہوا، تو پھر ان کے تو کچھ اور ہی عزائم ہیں، کچھ اور ہی مقاصد ہیں ان کے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ یہ تو اسلام نہیں ہے، اسلام پوریٹینیکل نہیں ہوتا۔ اسلام میں تو خواتین کے حقوق سب سے پہلے دیے گئے ہیں، بچوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، اور کمزور جو ایلیمنٹ ہیں سوسائٹی کے، ان کے حقوق کا سب سے پہلے خیال رکھا گیا۔ تو یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے، انہوں نے، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ان کے علماء ہیں یہ فتویٰ دیتے ہیں پاکستان کے اوپر اور آرم فورسز کے اوپر، تو پاکستان تو کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کافر اسٹیٹ نہیں ہے، پاکستان میں تو کوئی کفر نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جب اسی طرح سوسائڈ بامر جو ہے وہ انگور اڈے کی سائڈ سے کراس کرتے ہوئے جب پکڑا گیا، اور اس کو جب اذان کی آواز ہوئی تو اس کو جب انٹروگیشن ہو رہی تھی تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ کیا یہاں پہ بھی اذان ہوتی ہے؟ اس طریقے سے انڈاکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام تو یہ بالکل نہیں ہے، یہ تو بیسکلی پیسہ لے کے گریڈ ہے، اور پھر یہ جو افغان رجیم ہے جو کہ ایک بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ جی اپنی ساری کمٹمنٹس جو کہ بظاہر وہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جب معاملات ہوتے ہیں، جب فائدے لینے ہوتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم سے، تو اسٹیٹ اپنے آپ کو بنا دیتے ہیں، اور جب کوئی جو اس
कुछ अगराक करना होता है तो वो कहते हैं जी बिल्कुल, आबिद लतीफ़ साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। जाहिद साहब कहिएगा कि डेरा इस्माइल खान बड़ी तबाही से बच गया है और सीटीडी की कार्रवाई में खातून खुद को हमला आवर है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जी वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की। ये वो कामयाबियां हैं जो कॉन्टिन्यूसली, बहुत सी उन कामयाबियों में से एक कामयाबी है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अचीव करती हैं। पाकिस्तान इस वक्त विक्टिम हुआ है। हमें इसका अंदाजा होना चाहिए कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वॉर का सामना कर रहा है जी, जिसको मैं इसको ऑपरेशन संदूर 2.0 भी कहूंगा। फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जो अपने इकोनॉमिक पॉलिटिकल टेररिज्म करके और जो इकोनॉमी है टेररिज्म की उसके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिस्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं, प्रॉक्सीज, और नॉट ओनली इंडिया, और भी ऐसे बहुत सी प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं, जो चाइना की प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं देखना चाहते, जो इस रीजन की स्टेबिलिटी को देखना नहीं चाहते। और चूंकि मेन कम्पिटिटर्स इस रीजन में है, इसलिए तो देख रहे हैं ये जो $7.1 बिलियन का जो असला अमेरिकन यहाँ पे छोड़ गए, तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। ये कोई हुतीज या टुटसीज का विड्रॉल नहीं था, ये एक नेटो का विड्रॉल था, अमेरिकन विड्रॉल था। तो इसको एड्रेस, मैं इसलिए इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि अब इसको एड्रेस करना है जी हमने। अमेरिका का एक रोल है, उसको मैं स्टेक होल्डर समझता हूँ। तो ये जो जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आबिद लतीफ़ साहब, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का।